خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی رپورٹ پر بات کرنے والے ہیں جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی ایک مبینہ لیکن انتہائی اہم سفارتی پیش رفت کی۔ ذرا سوچیں، جہاں کشیدگی بالکل عروج پر لگ رہی تھی، وہاں یہ رپورٹ ایک بالکل ہی الگ کہانی سنا رہی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پردے کے پیچھے آخر کیا دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اس رپورٹ کا سب سے بنیادی دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ مہینوں کی خاموش اور کڑی محنت کے بعد مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے لیے امن کا ایک پیغام بالکل قریب آ چکا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سنگ میل بتایا جا رہا ہے جو عالمی سیاست کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ سکتا ہے۔ تو کیا ہم واقعی مشرق وسطیٰ میں ایک اتنی بڑی اور تاریخی تبدیلی دیکھنے والے ہیں؟ اس پوری صورتحال کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہم اپنے اس جائزے کو 5 حصوں میں بانٹیں گے۔ ہم بات کریں گے اس مبینہ امن معاہدے کی، اس میں شامل اہم ثالثوں کی، معاہدے کی شرائط کی، پھر اس کے مخالفین اور کچھ پراسرار واقعات پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس کے معاشی اور علاقائی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی یہ مبینہ امن معاہدہ۔ دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کی بنیاد آخر ہے کیا۔ رپورٹ میں ایک بڑی ہی دلچسپ اور ڈرامائی تفصیل بتائی گئی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ امریکی صدر ہنگامی سفارتی امور کی وجہ سے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب بیچ میں ہی چھوڑ کر وائٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ اب ظاہری بات ہے، اس اچانک حرکت سے ایک دم خوف پھیل گیا کہ شاید ایران پر کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ لیکن رپورٹ کے مطابق اس واپسی کا مقصد کوئی جنگ شروع کرنا نہیں، بلکہ دراصل اس ڈیل کو حتمی شکل دینا تھا۔ مطلب کسی نئی کشیدگی یا حملے کے بجائے اس اچانک پیش رفت کا نتیجہ ایک ایسی مفاہمت کی صورت میں نکلا جس پر مبینہ طور پر پوری دنیا خوش ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ امریکہ، ایران اور عرب ممالک سبھی اس سفارتی کامیابی پر جشن منا رہے ہیں۔ اسے فوری جنگ بندی اور خطے کو کسی بڑی تباہی سے بچانے کے لیے ایک زبردست قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس معاہدے میں اہم ثالث اور کردار کون سے تھے۔ رپورٹ واضح طور پر بتاتی ہے کہ اس پوری سفارتی کوشش میں 7 مختلف ممالک شامل تھے۔ اس میں خاص طور پر ایرانی قیادت کی سمجھداری اور عرب ممالک، خاص کر سعودی عرب کے تحمل کی زبردست تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اشتعال کے باوجود کوئی جوابی حملہ نہیں کیا۔ اور ہاں، اس میں پاکستان کی فعال سفارتکاری کو بھی بہت نمایاں کیا گیا ہے، جس میں آرمی چیف اور محسن نقوی کے مبینہ ہنگامی دوروں کا ذکر ہے، جنہوں نے اس ڈیل کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اور یہاں رپورٹ کا نظریہ واقعی دلچسپ ہے۔ وہ پاکستان کو صرف ایک سہولت کار نہیں مانتے، بلکہ اسے خطے کے ایک ذمہ دار بڑے بھائی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسا کردار جس نے اپنے پرانے معاہدوں کا پاس رکھا اور مختلف ممالک کے درمیان صلح صفائی کا یہ مشکل کام انتہائی ذمہ داری سے مکمل کیا۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، یعنی اس معاہدے کی اہم شرائط۔ تو سوال یہ ہے کہ ان مذاکرات میں سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا؟ تجزیے میں بہت صاف الفاظ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان طویل مذاکرات میں ایران ایک بڑے فاتح کے طور پر سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق معاہدے کی زیادہ تر شرائط ایران کے حق میں جاری ہیں اور امریکہ مبینہ طور پر ان کے بیشتر مطالبات تسلیم کر رہا ہے۔ اسے تہران کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور بڑا مالی دعویٰ بھی کیا گیا ہے، وہ یہ کہ تعلقات کے اس نئے باب کے آغاز پر امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں میں سے 12 ارب ڈالر فوری طور پر واپس کر رہا ہے۔ جی ہاں، 12 ارب ڈالر۔ یہ یقیناً کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، اور اس کا واپس ملنا ہی اس بات کا اشارہ ہے کہ تعلقات میں مبینہ طور پر کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ خیر، اب ہم اپنے چوتھے حصے پر آتے ہیں، جو کہ مخالفت اور کچھ پراسرار واقعات کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے، ہر امن کا کوئی نہ کوئی مخالف تو ہوتا ہی ہے۔ یہاں رپورٹ میں ایک بڑا ہی حیران کن اور گہرا شاعرانہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایسے وقت میں جب پوری دنیا بشمول امریکہ، ایران اور عرب ممالک اس امن پر خوش ہیں، وہاں ایک نامعلوم وجود ایسا بھی ہے جو اس کشیدگی میں کمی سے شدید رنجیدہ ہے، اور اسے استعارتاً ابلیس یعنی شیطان کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ہم غیر جانبدار ہو کر اس استعارے کو سمجھیں تو رپورٹ دراصل ان عناصر کی بات کر رہی ہے جن کا سارا منافع اور بقا ہی خطے میں جنگ اور عدم استحکام پر ہے۔
یہ وہ قوتیں ہیں جو پراکسی جنگوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اپنے ایجنٹ استعمال کرتی ہیں اور کبھی نہیں چاہتی کہ اس خطے میں کبھی دیر پا امن آئے۔ اسی دوران ایک اور عجیب دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ جیسے ہی ان کامیاب مذاکرات کی خبریں آنا شروع ہوئیں، بالکل اسی وقت وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ کا ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ رپورٹ یہ قیاس آرائی کرتی ہے کہ اس واقعے کا تعلق براہ راست انہی جنگ پسند عناصر سے ہو سکتا ہے جو مبین طور پر اس تاریخی امن کو خراب کرنے اور خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو رپورٹ اس پوری صورتحال کو دو واضح دھڑوں کے درمیان ایک کشمکش کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ایک طرف وہ ممالک ہیں جو سفارتکاری سے علاقائی امن اور استحکام چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ پوشیدہ عناصر ہیں جو پراکسی جنگوں سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے کی طرف، یعنی اس سب کے علاقائی اور معاشی اثرات کیا ہوں گے اور عام آدمی کو اس سے کیا ریلیف ملے گا۔ رپورٹ میں عام لوگوں کے فائدے کے لیے ایک بڑا سیدھا سا منطقی سلسلہ بتایا گیا۔ پیشین گوئی یہ ہے کہ اس امن معاہدے کا سب سے بڑا معاشی فائدہ یہ ہوگا کہ آبنائے ہرمز، جو کہ عالمی تیل کی تجارت کی شہرگ ہے، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کھلی رہے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئے گی، جس سے تمام ملکوں کی معیشت اور عام عوام کو ایک زبردست معاشی ریلیف ملے گا۔ یہاں پر جو سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ خطے کو تباہی سے بچانے والی یہ جنگ بندی کوئی محض اتفاق نہیں تھی۔ رپورٹ کے مطابق یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ خطے کے تمام ممالک نے سمجھداری دکھائی۔ انہوں نے آپس میں لڑنے کے بجائے اپنے حقیقی خطرات کو پہچانا اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے ایک ہو گئے۔ تو جیسے جیسے ہم اس جائزے کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں، ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہم ان تمام دعووں کو سچ مان بھی لیں تو کیا جغرافیائی سیاست کی اس ریت پر لکھی گئی یہ سفارتی تبدیلی واقعی دیر پا ثابت ہوگی؟ کیا ہم واقعی مشرق وسطیٰ میں ایک نئے پرامن دور کا آغاز دیکھنے والے ہیں، یا یہ بس ایک عارضی سکون ہے؟ اس سوال کا جواب تو یقیناً آنے والا وقت ہی دے گا۔